السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فأما المیتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 11 بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جا چکی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احلت لنا میتتان ودمان۔ احلت کا معنی ہوگا حلال کی گئی، احلت کا معنی ہوگا حلال کی گئی۔ احل یحل احلال، باب افعال سے احلت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، معنی ہوگا احلت حلال کی گئی۔ لنا لام مانے لیے، لام حرف جر ہے، نا مانے ہمارا، لنا کا معنی ہوگا ہمارے لیے، احلت لنا ہمارے لیے حلال کی گئی ہے۔ میتتانی و دمانی، میتتن کی تثنیہ ہے میتتان، میتتن واحد اور میتتان یہ تثنیہ ہے، یعنی دو کو تثنیہ کہتے ہیں عربی زبان میں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، عربی گرامر میں تثنیہ دو کو کہتے ہیں، واحد ایک، تثنیہ دو، اور دو سے زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع۔ تو میتتن کے معنی ہوتا ہے مردہ، مرا ہوا، جس میں جان نکل گئی ہو، جس میں سے جان نکل گئی ہو، یعنی مری ہوئی چیز، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ تو میتتن مردہ، میتتانی دو مردے، دو مری ہوئی چیز، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ودمانی، واو مانے اور، دم کی تثنیہ ہے دمان، دم دم مانے خون، دم مانے دمن مانے خون، دمانی تثنیہ کا صیغہ ہے، معنی ہوگا دو خون۔ اب ترجمہ دیکھیے، احلت لنا ہمارے لیے حلال کی گئی ہے، احلت لنا ہمارے لیے حلال کی گئی ہے، میتتانی و دمانی دو مردار، و دمانی اور دو خون۔ احلت لنا میتتانی و دمانی ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ کہ دو مری چیز ہمارے لیے حلال ہے اور دو خون ہمارے لیے حلال ہے۔ حلال کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے اور کہا جائے کہ حلال ہے، اس کا مطلب کہ دو چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں، کیونکہ مردار حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، مردار چیز تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے، یعنی مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جانور اسی صورت میں حلال ہوگا جب اس پر بسم اللہ پڑھ کر کے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، اس کا خون جسم سے بہایا جائے، تبھی وہ حلال ہوگا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دو مردار ہمارے لیے حلال ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ شریعت نے دو چیزوں میں رخصت دی ہے، اس کے علاوہ بقیہ چیزوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دو کے علاوہ سارے مردے حرام ہیں، یعنی مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں۔ صرف دو چیزیں ہیں جو ہماری شریعت میں حلال کی گئی ہیں۔ یہی معاملہ خون کا بھی ہے کہ خون کا استعمال کرنا، خون کھانا یا پینا یا دیواروں پر یا جسم پر پوتنا یہ حرام ہے۔ لیکن دو خون ہمارے لیے حلال ہے، یعنی کھا سکتے ہیں۔ کھانا پینا استعمال کرنا منع ہے، مطلق حکم ہے کہ خون حرام ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، نہیں بیچ سکتے۔ لیکن دو خون کو حلال کیا گیا ہے۔ اب اس کی تفسیر اور تشریح خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ دو مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، جو شروعات ہے، اس کی تفصیل اور تشریح آگے آ رہی ہے۔ کہا فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، رہے دو مردار جو حلال کیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا مانے بہرحال، فَأَمَّا مانے بہرحال، المیتتانی دو مردار، یعنی تفصیل، فَأَمَّا جو ہے تفصیل کے لیے آتا ہے۔ فَأَمَّا المیتتانی، بہرحال دو مردار جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فالجراد والحوت، جراد کے معنی ہوتا ہے ٹڈی، جراد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹڈی۔ اور حوت کے معنی ہوتا ہے مچھلی، حوت بڑی ہا سے، حوت معنی مچھلی۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، رہے دو مردار، بہرحال دو جو مردار ہیں وہ کیا حلال ہیں؟ فالجراد مچھلی، فالجراد ٹڈی، والحوت مچھلی، مچھلی اور ٹڈی یہ دو مردار حلال ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مچھلی اگر مر جائے یا ٹڈی مر جائے تو مرا ہوا بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ سمندر میں، ندی میں، پانی میں مچھلی مر گئی، مچھلی مر گئی، کھا سکتے ہیں۔ پکڑ کے لائے، گھر پہنچتے پہنچتے مچھلی مر گئی، کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جانور والا قاعدہ نہیں ہوگا کہ اس کو ذبح کیا جائے گا تبھی اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جانور اور مچھلی میں بہت فرق ہے، جانور کا خون اور مچھلی کے خون میں بہت فرق ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہاں جانوروں کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ جانور اسی صورت میں حلال ہوگا جب اس کو شرعی طریقے کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کیا جائے، اس کا خون بہایا جائے، تب حلال ہوگا۔ لیکن مچھلی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ذبح کریں گے، اس کا خون نکلے گا، بہے گا تبھی حلال ہوگی، نہیں۔ مچھلی مر گئی، ہمارے لیے مچھلی حلال ہے، مچھلی کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ اس کا خون جانور کے خون کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جس فورس میں، جس تیزی سے بہتا ہے، دوڑتا ہے، وہ خون اس کوالٹی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے جانوروں کے، مچھلیوں کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے بارے میں کہا کہ مچھلی مردار بھی ہو تو کیا حلال ہے، اس میں ذبح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، رہے دو مردار جو حلال ہیں، فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وہ ٹڈی ہے اور مچھلی ہے۔ ٹڈی ایک پرندہ ہے، پتنگا ہے، جو فصلوں وغیرہ پر بیٹھتا ہے اور کھیتیوں کو کھا جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ٹڈیوں کا حملہ بہت ہوتا تھا فصلوں پر، لیکن ابھی ٹڈیوں کی جو آمد و رفت ہے یہ ختم ہو چکی ہے، بہت معمولی ہے۔ عرب وغیرہ میں یہ ٹھنڈی کے شروعات وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ تو ٹڈی حلال ہے، ٹڈی کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اب وہ مردار بھی ہو تو بھی حلال ہے۔ فالجراد والحوت، تو ٹڈی حلال ہے، والحوت اور مچھلی حلال ہے، یعنی مردار بھی ہو تو کیا، پھر بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور رہے جو دو خون ہیں وہ کون کون حلال ہیں؟ کہا فالکبد، کبد کے معنی ہوتا ہے جگر، کبد کے معنی جگر، اور طحال
توئی بڑی ہا لام، بڑی ہا الف لام، طحال یہ معنی ہوتا ہے تلی۔ فالکبد والطحال، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَأَمَّا الدَّمَانِ، رہے دو خون جو حلال ہیں، فالکبد والطحال، جگر اور تلی ہے، جگر اور تلی ہے۔ اس کو خون کیوں کہا گیا؟ کیونکہ خون کی جو سپلائی اور جو اس کی جو دوڑتا ہے پھیلتا ہے اور جو اس کی سپلائی ہوتی ہے، یہی جو چیزیں ہیں، یعنی خون کی جو فیکٹری ہے وہ یہی کلیجی اور جگر اور تلی ہے۔ یہ خون کا مجموعہ ہے، یہ خون کا مجموعہ ہے، یعنی ایک جمع ہوا خون کہہ لیجئے کہ جانور ذبح کیا گیا، اب جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون فاسد خون تھا وہ بہہ گیا، اور جگر کلیجے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو جمع ہوا ہے، ہم اس کو گوشت سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ خون ہے۔ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ خون کی پیداوار وہیں سے ہوتی ہے۔ تو دو خون حلال ہے، دو خون حلال ہے، جبکہ خون حرام ہے۔ خون نہیں استعمال کر سکتے، کھا سکتے، پی سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، حرام ہے۔ لیکن دو خون ہمارے لیے حلال ہے۔ وہ دو خون کون سے ہیں؟ فالکبد، جگر، والطحال اور تلی۔ اخرجہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، وفیہ ضعف، اور اس حدیث میں ضعف ہے، یعنی کمزوری ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یعنی حدیث جو بھی پڑھی گئی ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ احلت لنا میتتان و دمانی، یہ روایت جو بھی پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، یا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ لیکن حدیث کا جو معنی ہے وہ بالکل واضح ہے، حدیث کا معنی صحیح ہے، یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے، حدیث کی جو تعلیم ہے وہ صحیح ہے، لیکن سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، بقیہ سارے مردار کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ دو مردار جو ہمارے لیے حلال ہیں، جن کو ہم کھا سکتے ہیں، مچھلی ہے اور ٹڈی، یہ دو مردار حلال ہیں۔ اور دو خون ہمارے لیے حلال ہیں، بقیہ سارے خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ خون نہیں پی سکتے، خون نہیں کھا سکتے، منع ہے، حرام ہے۔ لیکن دو خون ہماری شریعت میں حلال کیا گیا ہے، وہ خون وہ کیا ہے؟ جگر کلیجی ہے اور تلی ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، نہیں۔ حلال و حرام کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، حلال و حرام کا اختیار کہ نبی اپنی مرضی سے کہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسا نہیں، اختیار نہیں ہے۔ حلال و حرام کا اختیار اور پاور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اسی لیے تو کہا حدیث میں کہ احلت لنا، یا نبی کہہ رہے ہیں کہ احلت لنا، ہمارے لیے حلال کی گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں حلال کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کی گئی ہے۔ تو معنی حدیث کا یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مچھلی، ٹڈی اور کلیجی یہ حلال غذا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حلال غذا ہے۔ مچھلی حلال ہے، ٹڈی حلال ہے، کلیجی حلال ہے، تلی حلال ہے، یہ حلال غذا ہے۔ تو اس میں نصیحت کیا ہے؟ جی، اس میں نصیحت یہ کہ ہم ان غذاؤں کو کھائیں، حلال روزی کھائیں، حلال کھانا کھائیں، جس چیز کو شریعت نے، اسلام نے، رسول نے حلال قرار دیا ہے، ہم اسی کو کھائیں۔ اس میں فائدہ ہے، اس میں انرجی اور قوت اور وٹامن ہے۔ مچھلی میں طاقت ہے، ٹڈی میں طاقت ہے، کلیجی میں طاقت ہے، گوشت میں طاقت ہے، تو ان حلال غذاؤں کو کھانا چاہیے، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسری جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ مچھلی اور ٹڈی دونوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا، مچھلی اور ٹڈی دونوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ان دونوں کو مردار بھی کھا سکتے ہیں، ان دونوں کو مردار بھی کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مچھلی پکڑ کے لائے اور مر گئی، گھر پہنچتے پہنچتے کھا سکتے ہیں۔ ٹڈی زندہ پکڑے مر گئی، کھا سکتے ہیں۔
تو مچھلی اور ٹڈی دونوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا کہ پکڑیں تو پہلے حلال کریں پھر اس کے بعد اس کو بنائیں تب کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مچھلی اور ٹڈی کو ان دونوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ان دونوں کو مردار بھی کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ خون اور میتہ، خون اور مردار میتہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ خون نہیں استعمال کر سکتے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، ایسے ہی مری ہوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ یہ اسی لیے حدیث میں کہا کہ ہم نے دو مردار اور 2 خون حلال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ حلال نہیں ہیں۔ حلال نہیں ہے مطلب کیا ہوا؟ حرام ہے۔ تو خون اور میتہ یہ دونوں حرام ہیں۔ وعلیکم السلام۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، مسائل کو اچھی طرح تفصیل سے بتانا چاہیے۔ مسائل کو، دینی مسائل کو اچھی طرح تفصیل سے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے اور پوائنٹ کی شکل میں پیش کرنا چاہیے، پوائنٹ کی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ کہا کہ 2 مردار حلال ہے اور 2 خون حلال ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کی وہ دونوں چیزیں کیا ہیں۔ تو دینی مسائل کو اچھی طرح تفصیل سے مکمل بیان کرنا چاہیے اور پوائنٹ کی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں ہیں جو اس حدیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے، لیکن حدیث کا معنی و مفہوم بالکل درست ہے۔ اچھا، ہم لوگ مسئلہ جو پڑھ رہے ہیں پانی کا بیان، حدیث کا جو شروعات، یہ بلوغ المرام کی جو شروعات ہوئی ہے، آپ دیکھیں کتاب الطہارہ ہے۔ کتاب الطہارہ طہارت اور پاکیزگی کے مسائل، اور یہاں پر پہلا جو مسئلہ چل رہا ہے باب المیاہ، پانی کا مسئلہ، اور یہاں پہ روایت کیسی آ رہی ہے، حدیث کون سی پڑھی جا رہی ہے؟ مچھلی اور کلیجی اور ٹڈی کے بارے میں مسئلہ چل رہا ہے، طہارت کا مسئلہ چل رہا ہے، پانی کا، اور روایت یہاں پہ آئی ہے مچھلی اور ٹڈی اور خون کے متعلق، حلال و حرام کے متعلق۔ تو اس روایت کو یہاں پہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو یہ بتلانے کے لیے کہ مچھلی اور ٹڈی اور کلیجی یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، پاک ہیں۔ اگر یہ پانی میں گر جائے تو پانی میں داخل ہونے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر مچھلی اور ٹڈی پانی میں گر جائے، پانی میں مر جائے، تو اس کے ذریعے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی اپنی اصلی صورت پر باقی رہے گا۔ یہی مفہوم ہے، اسی لیے اس روایت کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔